یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی بھی، تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سبجیکٹ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے۔ اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے۔ اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے۔ پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور سب سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور تکریم اور توقیر بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور حضور کے دین کی فکر کرتے، دعوت دیتے، نصرت کرتے، مدد پہنچا کے فروغ دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور جس نور کو آقا علیہ السلام لے کر آئیں اس کی متابعت کرتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تمام جہتوں کو جمع کر کے اس کو تعلق قرار دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ان کے سچے فالوور ہیں۔ تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے۔ جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے۔ کسی نے اطاعت اور متابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں۔ کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی۔ کس نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو حسب ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے، منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا۔ اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے، جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے۔ جس کے پاس اطاعت اور متابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے۔ جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے۔ جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے۔ فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا۔ اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا۔ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا۔ اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی بھی، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرأت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے۔ سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرأت کی ہے یہ بات کرنے کی۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے،
لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا. یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں. بلکہ مجھ سے پہلے امام شافعی نے کی ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. جس میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفرٹ تن من دھن لگا دیا. تو طاہر القادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے. تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لیا مضبوطی سے, یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا, عشق کے اظہار کا. تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومیننٹ پکڑ لیا, یعنی بریلویوں نے. پھر انہوں نے کہا نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا, اور نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا, اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے, آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے, اس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اہل حدیث بول ہی نہیں سکتے تھے, وہ اشارتاً بات کر رہے تھے. کٹ کھانی سی انہوں نے بریلویوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے, ایک طبقہ اہل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا افسوس, اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں, حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونی چاہیے تھی. جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے, یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے, نہ اس طرح کی توحید کو ہی بیان کر رہا ہے. اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مکتب فکر کی الگ الگ, اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی. وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے, ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے. جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے.